سطح کی زندگی جو سمجھتے ہیں تو ان کو کافر کہا جاتا ہے، اور جو یہ ہیں انہی کو وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ تو یہ تو ہر شخص اپنے ہاں طے کر سکتا ہے، فیصلہ کر لیتا ہے اپنے آپ کہ میری زندگی کا مقصود اتنا ہی ہے۔ عزیزان من، سوچئے گا اطمینان سے کہ زندگی کا اتنا ہی مقصد ہے۔ کیوں میاں صاحب آج کل پھر کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگے صاحب اللہ کا شکر ہے، پڑھے لکھے ملازم، نوکری کی، بڑی عزت کی نوکری کی، نوکری بڑی عزت کی، اس فریب خوردہ شاہی کو کیا کہا جائے؟ بڑی عزت کی نوکری کی، ٹھیک ہے جی، ریٹائر ہوئے۔ اکبر جو کہہ گیا، کیا کہیں آپ کیا کارے نمایاں کر گئے؟ بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے، کارے نمایاں۔ بیل بھی اسی طرح سے مرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے، سانس لیتا ہے، تبھی مشینری ختم ہو جاتی ہے، مر جاتا ہے۔ وہ بھی مر گیا، یہ بھی مر گیا۔ اس کی موت کفر کی موت ہے۔ حیوانی سطح کی زندگی کفر کی زندگی ہے۔ عزیزان من، جو آج کل فخریہ بیان ہوتا ہے نا کہ صاحب اللہ کا شکر ہے کاروبار میں بڑی ترقی ہوئی ہے، اولاد بھی اللہ نے دی، پڑھایا لکھایا ہے، وہ ڈاکٹر ہو گیا ہے، وہ امریکہ چلا گیا ہے، ہمیں لیا نا، جی ہاں، وہ اسمگلنگ کرتا ہے، وہ بلیک کرتا ہے، یعنی بہت ہے اللہ کا دیا ہوا، یعنی یہ شیطان کا دیا ہوا نہیں، اللہ کا دیا ہوا۔ وہ حرام کمائی ساری اللہ دیتا ہے، بہت ہے جی اللہ کا دیا، بڑی اچھی زندگی بسر ہو گئی ہے، الحمدللہ صاحب، بڑی خوشحالی کی زندگی ہے۔ کیا زندگی ہے یہ؟ وہ اب تو نہیں ہوتے، کوتل گھوڑے ہوتے تھے جن پہ سونے کی کاٹھی ڈالتے تھے، ہیروں کے گلے میں ہار ڈال دیتے تھے، یہ کچھ ہے نا؟ بڑی خوشحالی کی زندگی، بڑی اچھی زندگی، اللہ کا شکر ہے۔ حیوانی سطح کی زندگی، میں کا کوئی خیال نہیں، کیسے یہ آیا اس کا خیال ہی نہیں۔ پھر کیسے کی بات آئی تو دماغ میں فوراً آ گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے پوچھا تھا کہ خلافت کسے کہتے ہیں؟ کہنے لگے میں تو زیادہ لمبا چوڑا کوئی فلاسفر ہوں نہیں، میں تو سمجھتا نہیں ہوں، میں تو اتنا ہی سمجھتا ہوں کہ خدا کے ہاں سے پوچھا یہ جائے گا کہ کہاں سے لیا تھا اور کہاں دیا تھا، میں تو اسی کو سمجھتا ہوں خلافت۔ کیا بات ہے! جس کو ہر وقت اس کا دھڑکا ہے کہ کہاں سے لیا تھا اور کہاں دیا ہے، یہی تو ہے وہ میں کی زندگی۔ حیوانی سطح کے اوپر یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ بیل کہے کہ میں نے وہاں سے کھایا تھا، وہاں سے نہیں کھایا تھا، مجھے تو گھاس چاہیے تھی۔ والذین کفروا یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام۔ کفر کی زندگی یہ ہے، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، تمتع ہے، بلکہ یہ تو طبی زندگی کے اسباب و وسائل سے خوب فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن زندگی کی سطح حیوانات کی سطح ہی ہے، ویلیوز اور اقدار کی سطح نہیں ہے، اقدار خداوندی کا خیال کوئی نہیں ہے۔ یہ ہیں جو جہنم میں، کہا یہاں بھی جہنم میں رہتے ہیں، آخرت میں بھی جنت میں، جہنم میں رہیں گے۔ کیوں؟ اچھا دو چار ہیں تو پھر ٹھیک ہے۔ یہ کہا اور اس کے بعد پھر وہ تاریخی طرف چلا گیا۔ عجیب چیز ہے قرآن کی، ایک اصول دیتا ہے، شہادت لاتا ہے فوراً۔ کَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِیَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِی أَخْرَجَتْکَ۔ کہتا ہے کہ یہ چیز ان کے ذہن میں ہے کہ صاحب ہمارے پاس بڑی قوت ہے، دولت ہے، مال ہے، افراد ہیں، اولاد ہے، خاندان ہے، قبیلہ ہے۔ کہتا ہے یہی کچھ کہتے ہیں نا۔ ان سے پوچھو کہ یہ جو ہم نے تمہاری توجہ دلائی ہے ان کھنڈرات کی طرف، تاریخ میں تم نے پڑھا ہے نا، تم سے کتنے گنا زیادہ ان کے پاس یہ سب کچھ تھا۔ کیوں تباہ ہو گئے؟ کرہوا ما انزل اللہ، کفروا یتمتعون کما یاکلون کما تاکل الانعام۔ یہ بات تھی ان کے ساتھ، یہ ہوا تھا۔ اہلکناہم، ہمارے اٹل قانون نے تباہ کر کے رکھ دیا، برباد کر کے رکھ دیا، ذلیل اور خوار ہو گئے۔ سانس لینے کی زندگی کو زندگی سمجھا
نہ حمیت رہی، نہ غیرت رہی، نہ ذلت کا احساس رہا۔ حمیت، غیرت، ذلت، ندامت حیوان میں ہوتی نہیں ہے۔ اس کے سامنے بیل کے 1000 گالیاں اس کو دے دیجئے، وہ یوں سے ہلاتا رہتا ہے۔ حالا جی ہمارے ہاں یہ کہا کرتے ہیں۔ یہ تو انسان کی سطح کی ساری چیزیں ہیں۔ اہلکناہم فلا ناصر لہم، پھر کوئی دنیا میں ان کی مدد کے لیے نہ آیا، کوئی نہ آیا۔ جس کو وہ چھوڑ دے دنیا میں کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتا۔ اس کے قوانین کی خلاف ورزی کرنے کے لیے کیا بچائے گا؟ سینکیا پھانک لیا ہے اگنا اپنا، تو ماں مرتی جائے گی لیکن کر کچھ نہیں سکے گی۔ فلا ناصر لہم، کوئی ان کا مددگار پھر نہیں ہو سکتا عزیزان من۔ اس لیے ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ، اس لیے کہ انہوں نے ما انزل اللہ سے کراہت برتی تھی۔ سورہ محمد کی آیت 13 تک ہم آ گئے عزیزان من۔ 14ویں آیت سے ہم آئندہ لیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ شکریہ۔ حدیث رسولانی وہ ہے میں نے دیکھ لی۔ ہمارا اسلام ہمارا